اکتوبر 2022 میں جب میں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ شروع کی تھی تو جو مناظر اس وقت دیکھے تھے وہی مناظر 22 برس بعد جمعرات 29 فروری 2024 کو دیکھنے کو ملے۔ 2002 میں جب نو منتخب ممبران قومی اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا تو نواز شریف جیل سے جدہ پہنچ چکے تھے اور الیکشن کے بعد ان کی جماعت کے کچھ اراکین ہی منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ سکے تھے۔ چاند ایک نے نواز شریف کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور اسمبلی میں ہلہ گلا اور شور شرابہ بھی کیا تھا۔ اس اسمبلی میں عمران خان موجود تھے لیکن نواز شریف نہیں تھے۔ آج عمران خان اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن نواز شریف وہاں موجود ہیں۔ نواز شریف جب جیل میں تھے یا جلاوطن تھے تو ان کے حامی پارلیمنٹ میں ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ ان کے MNAs ان کی تصاویر سینے سے لگائے پارلیمنٹ میں پھرتے اور ان سے اپنی وفاداری ثابت کرتے تھے۔ آج خان صاحب کی تصاویر پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے۔ اقتدار کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دوسری طرف مجھے خان صاحب کی طرف سے IMF کو لکھے گئے خط پر کچھ حیرانی ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ماضی سے کچھ سبق سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے خود IMF سے ڈیل توڑی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ بعد میں جب مفتاح اسماعیل دوبارہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے شوکت ترین کو کہا کہ یہ ڈیل نہ ہونے دینا۔ اسد عمر نے جب وزیر خزانہ بن کر IMF کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ڈالر 124 سے 150 روپے تک پہنچ گیا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ IMF کے پاس نہ جا کر انہوں نے غلطی کی۔ خان صاحب نے جنوری 2022 میں IMF پروگرام ختم کرنے کا جو حیران کن فیصلہ کیا تھا اس کے اثرات سے پاکستان ابھی تک نکل نہیں سکا۔ شیخ رشید جب کہتے تھے کہ خان صاحب وزیر اعظم کی سیٹ ہٹنے سے پہلے بارودی سرنگیں بچھا آئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب بڑا واضح تھا لیکن جب عقل پر پردہ پڑ چکا ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ خان صاحب کو اچھی طرح علم تھا کہ IMF ڈیل توڑنے سے ملکی معیشت اور عوام پر کیا برے اثرات مرتب ہوں گے۔ خان صاحب کو جب علم ہوا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر شوکت ترین کو حکم دیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے۔ اس سے IMF فوراً معاہدہ ختم کر دے گا کیونکہ IMF کے ساتھ پیٹرول پر سبسڈی نہ دینے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ پیٹرول پر سبسڈی کہاں سے دیں گے؟ فوراً ہی ترقیاتی فنڈز کے 250 ارب روپے اٹھا کر پیٹرول سبسڈی میں پھونک دیے گئے۔ IMF پیٹتا رہ گیا کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سفارتخانوں کی ہزاروں گاڑیوں کو بھی پاکستانی عوام کی جیب سے پیسے نکال کر سستا تیل دیا جائے، اشرافیہ کو بھی مہنگا پیٹرول سستا کر کے بیچا جائے۔ لیکن خان صاحب نہ مانے اور یوں IMF ڈیل ٹوٹی اور فوراً ہی ڈالرز کو پر لگ گئے اور اگلے ایک ماہ میں ڈالر 188 روپے تک پہنچ گیا۔ IMF کی ڈیل ٹوٹنے سے سارے سرمایہ کار ڈر گئے۔ عالمی اور ایشیائی بینک نے پروجیکٹ لون بند کر دیے جس سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہتے تھے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے سب چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوئیں کیونکہ پاکستان غذائی اجناس اور تیل تک سب کچھ امپورٹ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ڈالر میں خریدا جاتا ہے۔ یوں ڈالر کا ریٹ ڈسٹرب ہونے سے سب کچھ آسمان پر چلا گیا۔ اوپر سے روس یوکرین جنگ نے تیل اور خوراک کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ رہی صحیح کسر اسحاق ڈار نے پوری کر دی جب وہ مفتاح اسماعیل کو ہٹوا کر خود وزیر خزانہ بنے۔ انہوں نے ستمبر 2022 میں IMF سے ڈیل سائن کرنے کے بجائے 6 ماہ تاخیر کی جس سے ڈالر 300 روپے کی حد عبور کر گیا۔ اب اگر ڈالر ایک جگہ رکا ہے تو خان صاحب نے پھر وہی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ IMF سے ڈیل طے نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کیا فرق پڑے گا اگر یہ ڈیل نہ ہو؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے دور میں امپورٹ کو 55-60 ارب ڈالر سے 80 ارب ڈالر سالانہ تک لے گئے جبکہ ایکسپورٹ 31 ارب ڈالرز تھی۔ 30 ارب ڈالرز اوورسیز کے ملا کر کل 61 ارب ڈالرز تھے ہمارے پاس۔ اب بتائیں 20 ارب ڈالرز کہاں سے لائیں؟ PTI سے پہلے امپورٹ 55-60 ارب ڈالرز تھی، 25-26 ارب ڈالرز ایکسپورٹ اور 20-22 ارب ڈالرز اوورسیز بھیجتے تھے۔ یوں مل ملا کر تقریباً 50 ارب ڈالرز ہو جاتے تھے۔ 5 ارب ڈالرز کا گیپ قرضے لے کر پورے ہو رہا تھا لیکن جب خان صاحب نے امپورٹ 20 ارب ڈالر بڑھا دی تو ڈالرز پر دباؤ بڑھا اور یہ شارٹ ہونا شروع ہوا تو ہم نے چین، سعودی عرب، دبئی اور IMF کا رخ کیا اور یوں قرضے بڑھے۔ ایکسپورٹس بھی 5-6 ارب ڈالرز خان صاحب کے دور میں بڑھی جب روپے کو 160 روپے تک گرایا گیا لیکن ساتھ امپورٹس ہی بھی 20 ارب ڈالر تک بڑھ گئیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے کیا فرق پڑے گا، تسلی رکھیں، اس سے فرق ان طبقات کو نہیں پڑے گا جو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک جلد ڈیفالٹ ہو جائے لیکن عوام مارے جائیں گے۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا پوری دنیا سے کاروبار ختم، لین دین ختم، آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے اور دنیا سے اگر کوئی دوائی منگوانی ہے، خوراک منگوانی ہے یا تیل اور گیس منگوانی ہے تو پھر آپ کی LC نہیں کھلے گی۔ ٹریول بند کیونکہ آپ ایئر لائنز کو ڈالروں میں ادائیگیاں نہیں کر سکیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کار دوڑ جائیں گے اور بے روزگاری کا خوفناک طوفان آئے گا۔ دھیرے دھیرے ملک سری لنکا والے حالات سے دوچار ہو جائے گا۔ ڈالر ریٹ بھی 1000 روپے اور پیٹرول کا ریٹ 500 روپے سے 1000 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا۔ مطلب سول وار کا خطرہ کہ نہ تیل، نہ پانی، نہ بجلی اور نہ گیس۔
اس لیے IMF ڈیل ضروری ہے تاکہ دنیا کے ساتھ ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ اس دوران آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، سبسڈی ختم کریں، قرضوں پر انحصار کم کریں۔ اس وقت بینکوں کو قرضوں پر سود کی مد میں 7,000 ارب روپے سالانہ دیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیکسس اس سے کہیں کم اکٹھا ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ قرضوں کا سود دینے کے لیے بھی سود پر قرضہ لیا جا رہا ہے۔ اب جب IMF کی مارچ میں نئی ڈیل کی سخت ضرورت ہے، IMF کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ PTI کے بانی چیئرمین کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس ملک اور 24 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے جو آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے اقتدار اور حکمرانی کی خوفناک جنگ میں پھنس گئے؟ چلیں 24 کروڑ کو چھوڑیں، ان 2.5 کروڑ ووٹرز پر خان صاحب کو کوئی ترس نہیں آتا جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، اور وہ پہلے بھی خان صاحب کے IMF ڈیل توڑنے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر ملک میں انارکی اور سول وار جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کیا خان صاحب کے ووٹرز محفوظ رہیں گے؟ یا خان صاحب اور اس کے حامی خود کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ خان چھیکڑی ہے، وہ بعد قیامت ہے؟